میں چند جگہیں وہ بتاتا ہوں جو حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کس طریقے سے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور نقصان اور تکلیف اور پریشان کرنا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان پہنچ کر کے اسے کونچ مارتا ہے اپنی انگلی سے، اور اس کی وجہ سے بچہ چیختا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھیں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو پیدا ہونے کے وقت فوراً بعد وہ آواز نہ کرے، روئے نہیں۔ آپ نے بیان فرمایا ہاں صرف مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ شیطان یہی معاملہ کرتا ہے، اور چونکہ ان دونوں کے ساتھ معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ حضرت مریم کی والدہ نے یہ کہا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو گویا انسان پیدا جیسے ہوا نہیں کہ شیطان اس کے ساتھ لگ گیا اور اسے نقصان اور تکلیف پہنچانا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے انسان جب سونے جاتا ہے اور یا انسان جب بیدار ہوتا ہے تو جب سونے جاتا ہے پھر بھی شیطان اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، پہنچتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو پھر بھی شیطان اس کے پاس فوراً پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ حدیث جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، امام ابو یعلیٰ اپنی مسند کے اندر، امام حاکم اپنی کتاب مستدرک کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کو میں پہلے واضح کر دوں، ہمارے بعض بھائی فوراً اس لیے کہ آج ایک اس موبائل کے دور میں، ٹیکنالوجی کے آسانی کے دور میں یہ بات بہت واضح ہے کہ آپ کوئی حدیث بیان کیے تو فوراً لوگ اس کو غور سے سنیں کہ نہیں، اپنے موبائل میں نکال کے دیکھنا شروع کریں یہ حدیث صحیح بیان کر رہے ہیں کہ ضعیف بیان کر رہے ہیں۔ یہ عام طور ہوتا ہے، تو میں آپ سے بیان کر دوں کہ حدیث کی صحت مختلف ہی ہے۔ امام علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، مسند احمد کے محققین بھی مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ اسے کہیں پر ضعیف کہا ہے، البتہ حافظ ابن حجر نے اسے حسن قرار دیا ہے، امام ابن حبان ہے، امام ہیثمی ہے۔ اس لیے چونکہ دیگر حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی، اس میں سے بات طرف اشارہ کروں گا میں، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب انسان بستر کے پاس جاتا ہے تو آگے بڑھتا ہے فرشتہ بھی اور شیطان بھی۔ جب فرشتہ اور شیطان وہاں پر پہنچ گئے تو فرشتہ کہتا اختم بخیر، اب سارا معاملہ جو گزر چکا اس کو خیر پر ختم کرو، یعنی اللہ کا نام لے کر کے سو، اور شیطان کیا کہتا نہیں، شر سے ختم کرو، یعنی اسے شیطان بھلانا چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر نہ کرے اور ایسے سو جائے۔ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے سوتا ہے تو شیطان کو فرشتہ بھگا کر کے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، جیسا کہ مسند بزار وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بوضو اور طاہر ہو کر کے سوتا ہے تو اس کے لحاف میں ایک فرشتہ بھی سوتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس فرشتے کو دور کر کے اس کے ساتھ جو ہے سوتا۔ حدیث لمبی ہے، میں پوری حدیث نہیں بیان کرتا، اس سے معلوم جو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے سونے اور جاگنے کے وقت بھی وہاں پر حاضر ہونا چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ اس شیطان کے علاوہ ہوگا جو اس کا قرین ہے۔ اس کی سب سے واضح صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، کھانے پر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ تمہارے رہنے کی کوئی جگہ ہے نہ تمہارے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان حاضر ہوتا ہے، اور جب بندہ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو شیطان کہتا ہے چلو ایک کام تو ہو گیا، ادرکتم المبیت، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، تمہیں رہنے کی جگہ، رات گزارنے سونے کی جگہ تمہیں مل گئی ہے، اور جب کھانے پر بیٹھتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے چلو تمہارے سونے کے لیے بستر کا بھی انتظام ہو گیا ہے، والعشاء، اور تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان
انسان کے کھانے، انسان کے سوتے اور جاگتے ہوئے، اور وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ یعقد الشیطان عند کافیت رأس احدکم ثلاث عقد، جب بندہ سوتا ہے تو شیطان وہاں پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر کہتا ہے علیک نوم طویل فرقد، علیک نوم طویل فرقد، علیک نوم طویل فرقد۔ تو گویا شیطان بیداری اور اس کے وقت میں بھی انسان کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ابھی پہلی حدیث آپ کے سامنے ہم نے جابر بن عبداللہ کے رکھی کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں پر تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور جب بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ مل گئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو ایسے وقت میں خصوصاً شیطان وہاں پر حاضر رہا کرتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حدیث جو آپ نے صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک سفر میں موجود تھے، مجلس میں موجود تھے، کھانا رکھا گیا تو ابھی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں تو ہم کھائیں، تو شیطان ایک بدو کو لے کر کے، پھر ایک لونڈی کو لے کر کے اس میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ اس کی اور واضح سب سے واضح دلیل جابر بن عبداللہ کی وہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها، جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا لے، اس میں جو کوئی گندگی ہے اس کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک شخص کو دیکھا کہ کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا ہے تو آپ نے اس سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے ساتھ بلی پانی پیے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ شیطان جو بلی سے برا ہے یعنی شیطان، وہ تمہارے ساتھ پانی پی رہا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان انسان کے ساتھ اس کے ساتھ بیت الخلا میں بھی داخل ہونا چاہتا ہے یا پہلے سے موجود رہا کرتا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کے بالکل ابتدا میں ہمارے خیال 5 یا 6 نمبر حدیث ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ کھڈیاں جو ہیں یعنی جہاں قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے، محتضرہ حاضر ہونے کی جگہ ہے جہاں پر شیطان حاضر رہا کرتا ہے، لہذا تم میں کا کوئی آدمی جب بیت الخلا میں داخل ہو تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیطان جو نر ہیں ان سے بھی میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، جو مادہ ہیں ان سے بھی۔ حضرت علی کی مشہور حدیث جو سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم ان یقول بسم اللہ، بندے کی، انسان کی شرمگاہ اور شیطان کی نظر کے بیچ میں یہ ہے کہ بندہ جب بیت الخلا میں داخل ہو تو کہے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طریقے سے میاں بیوی جب تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان حاضر ہوتا ہے۔ بعد آثار کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان بھی اس کے اندر شریک ہوتا ہے، جس پر بعض احادیث اور بعض آیات سے اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور ان کے اولاد میں تم شریک ہو، وَعِدْهُمْ، انہیں وعدہ دلاؤ، اور وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ بہت سے مفسرین نے اس مشارکہ میں یعنی شارکہم فی الاموال والاولاد، اولاد مشارکہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان وہ جمع کے وقت میں یعنی میاں بیوی کے تعلقات کے وقت میں وہ اس وقت حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کے آداب میں یہ بیان فرمایا کہ جب کوئی اپنے اہل کے پاس آنا چاہے تو اسے کہنا چاہیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو یہ ادب ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان وہاں پر بھی حاضر ہوتا ہے۔